بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کس کو دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی گمراہی پر کس کو چلاتا ہے؟ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو عام فرما دیا ہے بالکل۔ البتہ جو ہدایت چاہتا ہے ہدایت ملتی اسی کو ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار آدمی ہوتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے، اور اگر کوئی آدمی ضلالت کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کو ضلالت ہی ملتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ہمیشہ ہدایت اور عافیت طلب کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عافیت عطا فرما دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے دیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ طلب کر لیا۔ اس لیے عزیز دوستو، عافیت اور ہدایت یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ جب آدمی اس کو طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے، اور جب آدمی اس کو طلب نہیں کرتا، اس کی فکر نہیں کرتا، تو پھر اس کو وہ چیز نہیں ملتی۔ جب آدمی طلب کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ایمان والوں کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور ایمان والوں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی، حالانکہ ہدایت ان سے بہت دور تھی، لیکن جب بھی کبھی وہ ایمان والوں کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا کرتے تھے تو اپنے دل میں ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر یعنی میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے۔ وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے مالا مال فرما دیا۔ اور ہدایت بھی کس طریقے سے دی؟ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ کیا
کہ کیا تمہیں ان سے بالکل کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ کیا ان سے بالکل آپ محبت نہیں رکھتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ تو اس عورت نے بتایا کہ آج ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے بھتیجے کو بہت زیادہ ستایا ہے، اور اتنا ستایا ہے کہ اٹھا کر کے پتھر ہی مار دیا۔ عزیز دوستو، یہ سننا تھا کہ آپ وہاں سے تل ملائے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے اور ابو جہل کے ساتھ مار پیٹ کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، اور اپنے والد کے سر میں، اپنے باپ کے سر میں، محمد الرسول اللہ کے سر میں جہاں چوٹ لگی ہوئی تھی، سوتی کپڑا جلا کر راکھ بنا کر کے اس کو لگا رہی تھیں، یا اس وقت وہ زخم کو دھو رہے تھے کہ اس کے اندر سے خون بہ رہا تھا۔ اور جیسے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں داخل ہوئے ہیں، تو حضرت عائشہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹی بچی ہی ہیں، وہ دوڑ کر کہتی ہیں، دادا جان، ابا جان، دیکھ لو میرے ابو کا کیا حال کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ چنانچہ آپ سے وہ منظر دیکھا نہیں گیا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آنسو نکل پڑے، اور فرمایا کہ بھتیجے، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، یعنی میں نے تیرا بدلہ ان سے لے لیا ہے جو تجھ کو تکلیف پہنچی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا دنیا کے اندر، بلکہ میں تو دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں، اور میری خوشی اس وقت ہوگی جب تم ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے، بھتیجے، اگر تجھ کو اسی بات سے خوشی ہوتی ہے تو میں بھی آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں۔ اور پھر ابو جہل کو بھی جا کر کے سنایا، اور لوگوں کو بھی سنایا، لوگوں، میں ایمان میں داخل ہو چکا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے قرآن، میں اس کو یقینی مان چکا ہوں، اور میں ایمان کے اندر داخل ہو چکا ہوں، میں ان سب چیزوں پر ایمان لا چکا ہوں۔ کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر بھی تھے، جنگجو تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ بڑے مضبوط تھے، پہلوان تھے۔ آپ کا شمار بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ ہوتا تھا، عرب کے اونچے اونچے پہلوانوں کے ساتھ آپ کا جو ہے شمار کیا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے سنا تو لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، اور ایمان بڑھ رہا تھا، اور کوئی بھی آدمی ایمان سے پیچھے ہٹتا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو آگ کے ذریعے تکلیف دی گئی، زمین پر گھسیٹا گیا، پانی میں ڈبکیاں دی گئیں، اور داغ لگائے گئے، اور انگارے بچھا کر ان پر چت لٹا دیا گیا، اور ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں عزیز دوستو، جن کو ہم جو ہے بیان کرنے کی بھی ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ ایسی ایسی تکلیفیں دی ہیں، اگر کوئی ان تمام تکالیف کو سننا چاہتا ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہو تو اس کو ایک مضبوط دل کی ضرورت ہے۔ ایسی ایسی تکلیفیں ان لوگوں پر، ان مشرکین مکہ نے جو توڑی ہیں عزیز دوستو، ایسے ایسے مظالم توڑے ہیں کہ آدمی سن کر بھی کانپ اٹھتا ہے، رو اٹھتا ہے سن کر کے۔ ایسی ایسی تکلیف پہنچی ہیں۔ اور یہی سوال بادشاہ نے ہرقل بادشاہ نے بھی کیا تھا ابو سفیان سے رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، کہ اس شخص کی پیروی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، کیا کبھی گھٹتے بھی ہیں؟ تو ابو سفیان نے بالکل وہی جواب دیا تھا کہ کوئی نہیں گھٹتا،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ کمزور طبقے کے لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو ہرقل بادشاہ نے یہی جواب دیا تھا کہ ایمان کی حلاوت یہی ہوتی ہے کہ پہلی بات ان کو سب سے پہلے کمزور طبقہ ان کو فالو کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان پر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ڈھا دو، وہ ہرگز اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ پیغمبر کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ عزیز دوستو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے اندر، اس امت کے اندر، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام ہی سے لے کر کے آج تک چل رہا، اور آج کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی قیامت کے آنے کے قریب تک چلتا رہے گا، لیکن اس امت کے اندر سب سے پہلی جو شہادت ہوئی ہے وہ حضرت سمیہ کی ہوئی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو تقریباً 70 سال عمر ہے، اور ابو جہل آیا اور کہا کہ تو اسلام کے کلمے کو چھوڑ دے، کہنے لگی نہیں چھوڑ سکتی، کہنے لگا چھوڑ دے گی، کہنے لگی کہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اس کلمے کو چھڑا سکے۔ عزیز دوستو، آپ کے بدن کے نازک حصے میں، بلکہ بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ کی شرم گاہ میں اس نے برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک اونٹ سے یعنی 2 اونٹوں کو الگ الگ، یعنی ان کی ٹانگوں کو باندھ کر 2 اونٹوں کے ساتھ، اور ان کو الگ مخالف سمت دوڑا دیا، اور وہ اس میں شہید ہو گئیں۔ ایسی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ایمان کا سودا ہرگز نہ کیا انہوں نے۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو ان لوگوں کے حوصلے پست ہونے لگے، اور لوگوں نے ایک میٹنگ کی، ایک مجلس جوڑی، ایک جلسہ کیا، الگ لوگوں نے اپنے اپنے خیالات ظاہر کیے کہ اگر یہی ہوتا رہا تو یقیناً ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ ہمارے لات و عزا کے نام پر کوئی چڑھاوا بھی نہیں لے کر کے آئے گا۔ اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ کسی نے کہا کہ میری یہ مجبوری ہے، کسی نے کچھ کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا یہ کوئی آسان کام بھی نہیں تھا عزیز دوستو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس مجلس میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایمان اور اسلام کی جڑ ہی کو ختم کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر چل پڑے، اور راستے میں چلتے چلتے کس سے ملاقات ہوئی؟ ایک صحابی سے جو ایمان لا چکے تھے، لیکن عمر کو ان کے ایمان لانے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اچانک آپس میں مٹبھیڑ ہوئی تو وہ جو ایمان والے ساتھی تھے وہ سمجھ گئے کہ تیور بدلے ہوئے ہیں، اور آپ کا غصہ بہت سخت ہے، ضرور کوئی اہم بات ہے۔ پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ اسلام کی جڑ و بنیاد ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اسلام کی جڑ و بنیاد کو ختم کر کے کیا کرو گے؟ مجھی کو ختم کر دو۔ تو عمر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو بھی بددین ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں بھی ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں، جو تجھ سے ہو سکے وہ کر لے۔ ابھی دونوں طرف سے ہتھیار اٹھے، اور ابھی دونوں طرف سے حملے ہونے ہی والے تھے کہ اس ایمان والے مومن کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی۔ وہ کیا؟ کہ اگر میں یہاں شہید ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کی خبر کیسے پہنچے گی کہ عمر اس طریقے سے آ رہا ہے؟ یہ خیال اب آپ کے دل میں پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہی کہنے لگے کہ عمر، تجھے اپنے کچھ گھر کا بھی پتہ ہے کہ تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعد یہ دونوں کے دونوں ایمان لا چکے ہیں، اور یہ بات صرف اسی لیے کہی گئی تھی تاکہ عمر کا رخ اس طرف ہو جائے، اور دوڑ کر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دوں۔ عزیز دوستو،
وہ اس مشن میں اپنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے رخ کیا اپنی بہن کے گھر کا۔ بہن کے گھر پہنچے، دستک دی، کواڑ کی درز میں سے جھانک کر دیکھا گیا عمر ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہی اندر پردے میں چھپ گئے، اور جو ورق تھے وہ ورق باہر پڑے رہ گئے کسی وجہ سے۔ عمر گھر کے اندر داخل ہوئے اور کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، تمہیں ویسے ہی بات چیت ہی کر رہے تھے، اور کیا پڑھ رہے تھے تمہیں کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان حق ہو تو ان سے حق بات سنتے ہی ایمان کے بارے میں حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی وہ بہن کے سر میں ماری، اور حضرت فاطمہ کے سر سے خون بہنے لگا۔ غالباً حضرت فاطمہ ہی نام تھا حضرت عمر کی بہن کا۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنے سر کو سنبھالا، پھر ان کے شوہر کو گھسیٹا اور ان کو بھی مارنا شروع کیا، اور مارتے رہے یہاں تک کہ تھک کر بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا عمر اگر تو ہماری بوٹیاں بھی ادھیڑ دے، ہم کو مار مار کر بے جان بھی کر دے، تو ہم اپنے دین حق سے پھرنے والے تو ہیں نہیں، اور ہم ایمان کو چھوڑنے والے تو ہیں نہیں۔ تو حضرت عمر کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، جو بہن میرے سامنے نہیں بولتی تھی، جو بہن نہیں بلکہ کسی کی ہمت تو میرے سامنے بولنے کی نہیں ہوتی، لیکن آج میری بہن کی اتنی بڑی ہمت کیسے بن گئی؟ یہ کیا ہوا؟ کوئی نہ کوئی طاقت ہے۔ کہنے لگے اچھا دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ تو ناپاک ہے اور تیرے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ وہاں سے اٹھے اور غسل کیا۔ حضرت فاطمہ حضرت عمر کی بہن پانی ڈال رہی اور وہ نہا رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہی یا اللہ باہر سے ظاہر کو تو میں نے دھلوا دیا، اب باطن کو تو پاک فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے غسل کے بعد میں قرآن کریم کو پڑھا، ایک یا دو چند آیات پڑھی تھیں صرف۔ عزیز دوستو، یہاں یہ بڑے غور اور فکر کا مقام ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹلی اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم نے قرآن کو سمجھ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر کی تو زبان ہی عربی تھی، اور زبان ہی عربی ہونے کی وجہ سے قرآن کریم فوراً ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اگر آج ہم ترجمہ پڑھیں گے تو کیا ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اگر ان کی زبان عربی تھی اور پڑھنے سے گمراہ ہو سکتا تھا آدمی، تو مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر نے کون سی زبان میں قرآن پڑھا تھا عربی زبان کو چھوڑ کر؟ عزیز دوستو، عربی زبان میں قرآن کو پڑھا اور چند ایک آیات پڑھی صرف۔ اب یہاں غور کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن کریم کو جو ہے ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیسے گمراہ ہو جائے گا آدمی پورے قرآن کو پڑھ کر؟ چند ایک آیات پڑھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، تمام کی تمام حالات تبدیل ہو گئے، اور تمام کے تمام حالات جو ہے تبدیل ہونے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو پردے میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے، اور نکل کر کہنے لگے عمر میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اور ابو جہل کے بارے میں کل شب جمعہ میں ہی دعا کی ہے کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے سے تو ایمان کی اسلام کو تقویت عطا فرما، ایمان کو اور اسلام کو تقویت عطا فرما دے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعا عمر تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں ہے، اور لے کر چلے اور جا کر پہنچے دارالارقم میں۔ ارقم کے دروازے پر کسی نے درز میں سے اسی طریقے سے جھانک کر دیکھا جس طریقے سے حضرت عمر کی بہن کے یہاں جھانک کر کے دیکھا تھا۔ کسی نے خبر دی
یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے اور تیور بدلے ہوئے ہیں۔ تو مشورہ ہوا، حضرت حمزہ بھی وہیں موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور جس طرح آتا ہے آنے دو اسے، اگر وہ ادب سے آئے گا تو ہم اس کو جو ہے ایمان کی دعوت پیش کریں گے، اور اگر اس نے کچھ بھی جرأت کی تو اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر ہوگا۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضرت عمر کا دامن پکڑا اور کہا کہ عمر کس ارادے سے آیا ہے، بتا کس ارادے سے، کیوں آیا یہاں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کپ کپی چھوٹ گئی اور کانپتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگرچہ یہ وہ عمر ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اب تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ حالت بن گئی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ تو کیا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا مٹائیں گے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کو مٹانا شروع کر دیا۔ یہ وہ حالت ہے عزیز دوستو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نا تو اس طریقے سے ہدایت دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے تو عزیز دوستو عمر جیسے آدمیوں کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، اور جب کوئی اس سے ہدایت طلب نہیں کرتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی ہدایت طلب نہیں کرتا تو ابو جہل جیسے قریبی کو جو اللہ کے نبی کا چچا تھا اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ہدایت طلب نہیں کرتا تو عزیز دوستو نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو اور ان کی بیوی کو ہدایت نہیں ملتی، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی ہدایت طلب نہیں کرتا تو پھر لوط علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بیوی کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے اور کوئی اس سے ہدایت طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دینے پر آ جائے تو فرعون جیسے مردود کی بیوی کو حضرت آسیہ کو بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے اور کوئی ہدایت طلب کرتا ہے تو فرعون کی خادمہ کو جو یعنی کہ نوکرانی کو بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہدایت طلب نہ کی اور اس نے ہمیں ہدایت نہ دی تو عزیز دوستو راستے دو ہی ہیں، ایک ہدایت ہے تو پھر دوسری ہلاکت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت ہمیشہ ہر حال میں عافیت کو طلب کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت۔ اے اللہ تو ہم سب کو مکمل طریقے سے ہدایت عطا فرما اور ان لوگوں میں شامل کر لے جو ہدایت یافتہ ہیں، اور اے اللہ تو ہم سب کو عافیت عطا فرما اور ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے عافیت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانگے تو پھر خواہ مخواہ کسی کو ہدایت کسی کے دروازے پر آ کر کے کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتی نہیں ہے، بلکہ ہدایت ہمیں خود ہی تلاش کرنا پڑے گی۔ عزیز دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اگر کوئی جذبات میں بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو اس سے معاف فرمائے اور حق باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور حق بات پر عمل کرنے اور حق بات کو سننے اور سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر ان سب باتوں کو راسخ بھی فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔